السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عیش کے جنون کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ایمن جو ہے وہ اب بہت کنفیوز ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کبھی تو یہ مجھے بہت سچا انسان لگتا ہے اور کبھی مجھے اس میں ڈرامہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ بالآخر دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتی ہے راحم کی طرف، اور راحم اس سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں بہت کھوکھلے رشتے ہیں اور کیا تم اس جنگ میں میرا ساتھ دو گی؟ اور پھر وہ راحم اس کے ماں باپ کے پاس جاتا ہے ایمن کے، اور ان سے پوچھتا ہے کہ جب اس کے حادثہ پیش آیا تھا تو کیا اس کی یادداشت پر بھی فرق پڑا تھا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ میڈیسن لیتی رہے گی تو ٹھیک رہے گی۔ تو راحم پوچھتا ہے کہ کس ڈاکٹر نے آپ کو یہ دوائی جو ہے وہ لکھ کر دی تھی؟ تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ تم اپنی امی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، وہی ہمیں دوائی بھیجوایا کرتی تھی۔ اور یہ سن کر راحم بہت حیران ہو جاتا ہے، اور راحم کی ماں پوچھتی ہے ایمن سے کہ کیا راحم کو پتہ چل گیا ہے میڈیسن کے بارے میں؟ اور شہروز باہر سے فون کرتا ہے ماں کو اور کہتا ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمارا ایک غلط قدم جو ہے ہمیں دوبارہ سے مشکلات میں گھیر دے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے عیش کے جنون کی قسط میں دیکھا کہ ایمن جو کہ بہت اپسیٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ جاتی ہے، اور راحم اس کو پریشان ہو کر ڈھونڈتا ہے، اور بالآخر وہ گھر پہنچ جاتا ہے اس کے امی ابو کے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلو واپس۔ اور اس سے پہلے ماں جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ اب گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ خرچہ کیسے چلے گا، اور جو جمع پونجی تھی وہ اب ختم ہونے والی ہے، اور بیٹے کا علاج بھی ضروری ہے۔ تو ایمن یہ سب سن رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں کچھ نہیں ہوگا، میں ویسے ہی جاب کروں گی اور میں گھر کا خرچہ اٹھاؤں گی اور سارے مسائل جو ہیں وہ حل کروں گی۔ اور لیکن جب راحم اس کو لینے آ جاتا ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتی ہے، اور وہ ایک جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کر دیتی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پر اس کو اپنے سسر سے سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی وہاں پر کسی کام سے موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ آ کے راحم کو ڈانٹتے ہیں بہت، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ وہاں چلی گئی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری کتنی انسلٹ ہوتی۔ اور وہ پھر ان کے سامنے وضاحت پیش کرتی ہے کہ میری فیملی ہے، میں انہیں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، اور میرے علاوہ ان کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ تو راحم سے کہتے ہیں کہ تم اپنی سسرال کی فیملی کا مسائل دیکھو، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی، لیکن راحم اس کو بری طرح سے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب اور اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ایک طرف راحم کے لیے مسائل کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ایمن کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس کو اپنے میموری کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بھول جاتی ہے، اور چلتے چلتے بھی اس کو بعض دفعہ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور نہ وہ پرانے واقعات کا سوچ کے پریشان ہوتی ہے۔ اور جب اس کے بھائی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو خبر ملتی ہے تو یہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں، تو وہاں جب ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ بھائی لیوکیمیا کا پیشنٹ ہے، تو وہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کب ہوا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو پھر اس کی بڑی بہن بہت غصہ ہوتی ہے اور ڈانٹتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں سب کچھ بھولتی جا رہی ہو، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسے ہر مہینے خون لگتا ہے، لیکن اب اس دفعہ نہیں، لیٹ ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ راحم کے سامنے ساری یہ سچویشن آ گئی ہے تو یقیناً وہ ان کی ہیلپ کرے گا اور وہ اس کا علاج بھی کروائے گا، اور اس پہ پھر اس کا باپ جو ہے وہ بھی اس پہ ممنون ہوتا ہے کہ اس وقت پہ راحم نے اس کا بہت ساتھ دیا، اور اس کے بلڈ کا ارینج بھی کروایا اور اس کے باقی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے، اور باپ کو یقین بھی دلاتا ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ چاہے مجھے اچھا نہیں سمجھتے لیکن ایک بار مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھیں، اور آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کے دو بیٹے ہیں، سمر اور میں دونوں آپ کے بیٹے ہیں۔ اور اس بات پہ وہ بہت ممنون ہوتا ہے باپ اس کا کہ تم نے میری بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی مدد کی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایمن کے سامنے بھی آ رہی ہیں، اور ایمن بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے کبھی تو مجھے بہت اچھا فرشتوں جیسا لگتا ہے، اور کبھی میں کیوں اس کے اتنے خلاف ہو جاتی ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ایمن کی یادداشت جو ہے وہ واپس آتی ہے، اور کیا ایمن کو اپنے اصل واقعات یاد آتے ہیں یا نہیں۔ اور جب اس کی جاب کا پتہ چلتا ہے تو راحم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو تو تم ہوٹل آ جاؤ اور وہاں پر آ کے جاب کرو، لیکن وہاں ویٹرس کی جاب نہیں بلکہ
مینجمنٹ کے شعبے میں تمہیں جاب ملے گی، تو وہ ویٹرس کا سن کے بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا میں پہلے ویٹرس تھی، اور اس طرح سے اب اس کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ عیش کے جنون۔